اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حج کے حوالے سے آپ کو مختصر سا ایک تعارف حج کا اور اس کی اہمیت فضیلت اس کے تاریخی حوالوں سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو مختصر اور مؤثر بتایا جائے، طوالت بھی نہ ہو اور اتنا زیادہ اختصار بھی نہ ہو کہ آپ بات نہ سمجھ سکیں۔ تو حج کی اہمیت کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا، اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلے اور اس طرف چلنے کی، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی۔ مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے استطاعت عطا فرمائی ہے وہ لازماً حج کرے، اور جس نے جان بوجھ کے حج نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا رہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا کہ جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یعنی بچے نومولود ہوتے ہیں تو معصوم ہوتے ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں، تو جب انسان حج کر لیتا ہے تو اس کی حیثیت اور حالت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت سے، اس جگہ کے دیدار سے، مناسک حج کرنے سے، مناسک حج میں انبیاء و صلحاء کی یادوں کو تازہ کرنے سے انسان کو روحانی جسمانی طہارت ملتی ہے، اور یہ ایسی طہارت ملتی ہے جو انسان کے تمام گناہوں کو دھو دیتی ہے، انسان کو پاک صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ یہ حج کی اہمیت ہے۔ آج ہم حج کی اہمیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور خصوصاً حج جو ہے یہ حج کے ماہ مبارک میں ہی ادا ہوتا ہے، اس کے مخصوص ایام ہیں، جبکہ عمرہ سال کے کسی مہینے میں بھی کبھی بھی کوئی ادا کر سکتا ہے، لیکن حج جو ہے یہ 8 ذی الحجہ، 9، 10، 11، 12 ان 5 دنوں میں ادا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حج ادا نہیں ہوتا ہے۔ حج کے یہ مقرر دن ہیں، اس لیے ان مقررہ ایام پر میں حج کرنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حج نہ کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت بھی عطا فرمائی، اس کو کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، کوئی سلطان جابر بھی نہیں تھا کہ اس کو جانے نہیں دیتا، کوئی دوسری مشکلات بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود بھی کسی نے اگر نہ حج کی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان چاہے تو یہودی کی موت مرے اور چاہے کسی نصرانی کی موت مرے، اس کی اسلام کے دائرے میں، دائرہ اسلام میں کوئی اہمیت اور فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت تو اسی کی ہے کہ جو انسان اللہ کی دی ہوئی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے اور اگنور کرے تو اللہ بھی اسے اگنور کرے گا، اور جو اللہ کی دی ہوئی استطاعت کے مطابق حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرماتا ہے اور اس کی آخرت کو بہترین کر دیتا ہے۔ حج جو ہے یہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے اور باقی عبادات کی روح اس میں شامل ہے، اس لیے صاحب استطاعت کو حج کرنا لازمی ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا اور پہلا حج حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں ہوا۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر الحجاج مقرر فرمایا۔ 300 صحابہ اکرام نے آپ کی رہنمائی میں حج ادا کیا۔ اب اس کو ہم اسلام کی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو جو سب سے پہلا جو حج ہے اور پہلے حاجی ہیں وہ ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس زمین پر نازل فرمایا تو روایت کے مطابق آپ سیدنا آدم علیہ السلام سری لنکا میں بوز پہاڑ پر نازل ہوئے اور پھر وہاں آپ 40 سال تک بارگاہ الہی میں استغفار کرتے رہے، اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے رہے، عجز و انکساری اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور پھر وہاں پر سری لنکا میں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اللہ کے گھر کا حج کریں۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سری لنکا سے مکہ المکرمہ پہنچے۔ ایک روایت کے مطابق کہ آپ کے 30 قدم کا یہ فاصلہ بنا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 30 قدم کے فاصلے پر مکہ المکرمہ تھا۔ موجودہ دور میں 6464 کلومیٹر سری لنکا سے سعودی عرب ہے، محتاط اندازے کے مطابق۔ زمین کا شاید اس سے زیادہ ہو یا کم ہو، کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں، لیکن اتنا فاصلہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام مکہ المکرمہ شریف میں پہنچے سری لنکا سے تو 30 قدم کا فاصلہ بنا۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو وہاں لے کر آئے تھے۔ اب وہ اپنی قوت پرواز کے حوالے سے لائے تھے، تو وہ یہ کوئی انہونی بات نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 30 قدم، یہ قدرت کا نظام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جب وہ اپنے پروردگار کی مرضی اور رضا کے لیے کہیں سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے زمین مختصر ہو جایا کرتی ہے، فاصلے کم ہو جایا کرتے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی صورت پر بنایا، بڑی محبت سے بنایا اور بڑی محبت کا اظہار فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ المکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ کا استقبال فرشتوں نے کیا اور کہنے لگے کہ ہمیں 2000 سال ہو گئے ہیں اس گھر کا طواف کرتے ہوئے۔ اس وقت کعبۃ اللہ شریف کی یہ جو جگہ ہے اس پر زبرجد کا خیمہ لگا ہوا تھا اور اس خیمے کی تنابیں یعنی رسیاں جس سے خیمے کو باندھا جاتا ہے وہ سونے کی تھیں، اور حضرت آدم علیہ السلام وہاں تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں 2000 سال سے اس کا طواف کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا طواف کیا اور میدان عرفات کے قریب ایک میدان ہے جو نعمان کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ میدان عرفات کا نام ہی نعمان ہے، بعض لوگوں نے میدان نعمان کو الگ سے لکھا ہے کہ وہ عرفات کے قریب ہے۔
یا پھر یہی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے. چونکہ ہماری یہ فی الحال موضوع نہیں تو اس لیے ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کریں گے. ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ وہاں حضرت آدم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے. آپ میدان عرفات میں جبل رحمت پر تشریف فرما ہوئے. جب آپ وہاں تشریف فرما تھے تو آپ نے جدہ کی طرف سے حضرت حوا کو آتے ہوئے دیکھا. تو آپ نے ان کو پہچان لیا. جب وہ مزید قریب آ گئیں تو آپ اترے پہاڑ سے، اور آپ پہاڑ کی ایک طرف تھے، دوسری طرف سے حضرت حوا تشریف لا رہی تھیں. تو آپ نے ان کو دیکھا اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا. تو دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا. پہچان کر ملے، مل کر روئے بھی. اتنی جدائی کے بعد ملاقات ہوئی تھی. تو جب حضرت آدم علیہ السلام اور سید حوا علیہ السلام ملے تو ان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی روئے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سید حوا علیہ السلام نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو ساق آسمان اس کے کنارے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا کریم، یہ تیرے نام کے ساتھ جس مبارک ہستی کا نام لکھا ہوا ہے اس کے تو فیض یا الہ العالمین ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہماری تمام خطائیں معاف فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما. آپ بارگاہ الہی میں یہ التجا کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کے وسیلے سے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور فرمایا کہ اگر اسی نام کے وسیلے سے جنت میں ہی دعا کرتے تو آپ کو زمین پر نہ بھیجا جاتا. آپ کی تمام دعائیں، خطائیں، سارے معاملات معاف کر دیے جاتے، قبول کر لیے جاتے. آپ کی دعاؤں کو درجہ قبول سے وہیں نواز دیا جاتا. تو اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حج سے فارغ ہوئے. حج سے جب فارغ ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بحکم الہی میدان نعمان میں لے گئے. اب یہاں پر ایک میرا ذاتی خیال ہے کہ مزدلفہ جو ہے، شاید کسی حوالے سے تو میں بات نہیں کر رہا لیکن مطالعے کی بنیاد پر میرا خیال ہے، بنتا ہے، غلط ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ یہ جو مزدلفہ ہے اس کا نام یا اس سے مزدلفہ کا معنی ہے جمع ہونا. تو یہاں پر جمع ہوئے کیا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو لے کر گئے میدان نعمان میں تو آپ کی پشت پر ایک روایت یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر پھیرا. لیکن قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دست رحمت پھیرا. آپ کی پشت پر جب دست رحمت پھیرا تو آپ کی جسم مبارک سے آپ کی ذریات، آل اولاد جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھی وہ ظاہر ہو گئی. پھر دوبارہ پھیرا اور ظاہر ہو گئی. پھر 3 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دست رحمت پھیرا تو اتنے جمع ہو گئے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے شکلیں بھی عطا فرمائی، قوت گویائی بھی عطا فرمائی، قوت سماعت بھی عطا فرمائی. تو اس میدان نعمان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں تمام ارواح صفیں درست کر کے آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئے اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. تو
ان کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں سوال کیا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا کہ آدم یہ تیری اولاد ہے جو قیامت تک آئے گی۔ درخواست کی کہ مولا کریم یہ اتنے لوگ کیسے کہاں سما جائیں گے، کس طرح ہوگا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ ہاں اسے ہم نے اپنی حکمت سے سنبھالنے اور ان کے مقام مقرر کر رکھے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو اپنے والدین کے اجسام میں رہیں گے، ان کی جو ہم نے قسمتیں لکھی ہیں اس میں رہیں گے، کچھ زمینوں میں رہیں گے، کچھ زمین کے اوپر رہیں گے، کچھ زمین سے چلے جائیں گے۔ ان میں جو جنتی ہیں جنتی کی طرف اس طریقے سے سب کو تقسیم کر دیا جائے گا، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری پلاننگ کر رکھی ہے۔ اس کے بعد تمام لوگ جمع ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب فرمایا۔ یہ سارے لوگ پوری روئے زمین پر پھیل گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو تمام ارواح نے بیک زبان عرض کی کہ ہاں یا اللہ تو ہمارا رب نے، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ سب نے مان لیا، سب نے اقرار کیا، اور ان سب کی امامت کر رہے تھے جناب سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب لوگ اسی وعدے پر قائم رہیے گا، اور جب تمہیں دنیا میں بھیجوں تو اس کا اہتمام کرنا۔ یہ معاہدہ کر کے آئے تھے سارے لوگ۔ ان میں جو نیک لوگ تھے اور خصوصاً انبیاء کرام کے چہرے چمک رہے تھے، ان کے چہروں پہ نورانیت تھی، جیسے چراغ اندھیرے میں چمکتے ہیں، یوں ظاہر بھی تھے، واضح بھی تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے نبی ہے۔ اس کے بعد یہ پہلا جلسہ تھا، اسے میثاق اول کہتے ہیں، اور یہ سارا معاملہ حج کرنے کے بعد ہوا، یعنی پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے حج کیا، پھر اس کے بعد یہ میثاق اول ہوا، اس کے بعد میثاق النبیین ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے 5 اولو العزم پیغمبروں نے سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، معاہدہ لیا کہ جب تمہیں زمین پر بھیجوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 5 اولو العزم پیغمبروں کا نام بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے تمام سلسلہ انبیاء کو بیان فرمایا کہ میرے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جب یہ تشریف لے آئیں اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے بھی دور میں، تو تم اپنی شریعت اور نبوت کے احکامات شریعت کو چھوڑ دینا، اور جو شریعت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئیں ان کو ماننا، اور اپنے ماننے والوں کو اس کی تبلیغ کرنا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد تمام انبیاء کرام آتے رہے اور اپنی اپنی امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر دیتے رہے کہ تشریف لانے والے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا اور انہوں نے یہ خوشخبری اپنے لوگوں کو بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا حج ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ پہلے حاجی ہیں، آپ نے حج کیا کعبۃ اللہ شریف کا۔ عرفات کا نام عرفات اسی لیے ہوا کہ آپ کی اور حضرت سیدہ حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو پہچانا، جانا، ایک دوسرے کو سمجھا، پھر اس کے بعد آپ کی آل اولاد بھی ہوتی رہی، اور اس طرح سلسلہ آدم شروع ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کی منشا بھی یہی تھی کہ حضرت آدم و حوا زمین پر جائیں۔ زمین کو اصطلاحاً دار القرار بھی کہا گیا ہے، دار العز بھی کہا گیا ہے۔ دار القرار جنت کو کہا گیا ہے، اور دار العز زمین کو کہا گیا ہے۔ تو دار العز پہ تشریف لا کر حضرت آدم علیہ السلام
سے حضرت سیدہ حوا علیہ السلام سے آپ کی نسل بڑھی اور بڑھتی گئی اور مزید بڑھتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے کہ انسانیت اور انسانوں کی نسل کو بڑھایا جائے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور انسان کی نسل بڑھانا کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے نہیں بنایا کہ فضول میں، بلکہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں۔ اور حج جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسی عبادات کا مجموعہ ہے کہ جس میں عبادت کے تمام پہلو جمع ہو جاتے ہیں، اور اس حسن کے ساتھ جمع ہوتے ہیں کہ جو انسان ان کو برابر اور پوری طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے کہ جیسے کہ وہ آج ہی، یعنی حج کرنے کے فوراً بعد ہی اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جو پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور حج کرنے کے بعد بھی مسلمان پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔